جی یہ بہشتی دروازہ ہے جی. جی بالکل بہشتی دروازہ ہے جی. اس کو اب آپ نے بتانا ہے کہ بہشتی دروازہ کیوں کہا جاتا ہے, یہ بہشتی دروازہ کھلتا کب ہے, کتنے دن کھلتا ہے, اور یہاں سے لوگ گزرتے ہیں اور آگے کس طرف جاتے ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے یہ بابا صاحب کے 2 دروازے ہیں, ایک نوری دروازہ کہا جاتا ہے, ایک کو بہشتی دروازہ جنتی دروازہ کہا جاتا ہے. تو اس میں ایک روایت ہے کہ خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ جب بابا صاحب کا وصال ہوا نا تو آپ پاک وطن موجود نہیں تھے, انڈیا میں تھے. اچھا. جب آپ واپس تشریف لائے تو آپ نے یہ روزہ بنوایا اور 2 دروازے رکھے, اور بابا صاحب کو امانتاً یہاں ساتھ ہے گنج علم کا روزہ ادھر مدفون کیا گیا تھا. جب آپ کے جسم اقدس کو لے کے آ رہے تھے تو خواجہ نظام الدین اولیاء فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم و صحابہ کرام تشریف فرمائے. حضور نے یہ ارشاد فرمایا, یہ عبارت بھی لکھی ہوئی ہے جو منسوب ہے, من داخل هذه الباب آمینہ. اسے ذرا کلوز کیجیے گا آگے. یہ والی من داخل هذه الباب آمینہ, یہ کتنا عرصہ پہلے کی لکھی گئی ہے؟ یہ خواجہ نظام الدین اولیاء کے دور کی اس ٹائم جو ہے نا لکھی گئی تھی, جو حضور کا فرمان تھا وہ لکھا گیا. پھر یعنی کہ جو اس دروازے سے گزر گیا وہ امن والا ہو گیا, اس وقت سے اس کو بہشتی دروازہ کرا دیا. اس وجہ سے وہ امن والا ہو گیا, بہشتی دروازہ کہا گیا. جی. اور اب یہ دروازہ جو ہے یہ کس مہینے میں کھلے گا؟ یہ جی 5 محرم سے لے کے, کیونکہ حضور بابا صاحب کا عرس 15 دن جو ہے نا چلتا ہے, 25 ذوالحجہ سے لے کر 10 محرم تک, اور پہلی جو 10 دن ہوتے ہیں وہ رسومات کے ہوتے ہیں, اور آخری جو 5 دن ہیں وہ بہشتی دروازہ کھولا جاتا ہے. اور اس میں ہزاروں بلکہ لاکھوں کی تعداد میں جو ہے زائرین اس عادت سے بہرہ ہوتے ہیں. اچھا. اور پورا شہر بند کیا جاتا ہے, اور تقریباً 10 کلومیٹر 7-8 کلومیٹر تقریباً 10 کلومیٹر جو ہے دور دور تک لائنیں لگ جاتی ہیں, اور لوگوں کا ادھر سے ہجوم ہوتا ہے اس دروازے بہشتی سے گزر کر اور نوری دروازے سے گزرتے ہیں. اچھا, وہ نوری دروازہ ہم جا سکتے ہیں اس طرف؟ جی جا سکتے ہیں. چلیے آئیے اس سے چلتے ہیں. جی انشاءاللہ. یہ نوری دروازہ ہے, اس بہشتی دروازے سے گزر کر اس نوری دروازے سے گزر جاتے ہیں. بہشتی دروازہ جہاں سے ہم آئے ہیں وہاں سے داخل ہوں گے اور زائرین یہاں سے باہر نکل جائیں گے. یہ نوری دروازہ ہے, وہ بہشتی دروازہ ہے. تو اب ہم بابا جی کی زیارت بھی کر لیں اور اپنا فائدے بھی پڑھ لیں اور اپنا یہاں پہ آپ رہتے ہیں. یہ بابا صاحب کی آخری آرام گاہ ہے. اچھا جی بابا جی. یہ مزار اقدس جو ہے یہ بابا صاحب کی ہے, اور ساتھ میں جو ہے نا بابا صاحب کے بیٹے ہیں جو سجادہ نشین اول تھے. سجادہ نشین اول. جی. حضرت بابا بدر الدین سلیمان رحمۃ اللہ علیہ. ٹھیک ہو گیا جی. تو یہ جو ہمیں سامنے جالی نظر آ رہی ہے جی, یہ بھی وہ باہر سے ہے جی. یہ عورتوں کے لیے, کیونکہ عورتوں میں دربار کے اندر جو ہے نا عورتوں کا داخلہ ممنوع ہے. ٹھیک ہے جی. تو ان کے لیے ایک کھڑکی رکھی گئی ہے تاکہ ادھر سے وہ زیارت سے مستفید ہوں. بالکل ٹھیک ہے. اور ادھر سے جو ہے نا اپنی دعا مانگے اللہ تعالیٰ سے اور اپنی مرادیں پوری. چلے اب اس دربار شریف کے جو بقیہ حصے ہیں ذرا ہمیں وہ بھی سیر کروا دیں ان کے. آئیے قاری محمد عمران بھائی, اب اس مسجد کی کوئی تاریخی جو ہے پس منظر اس کے بارے میں بتائیے جی. جی یہ خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے یہ مسجد تعمیر کروائی تھی, اور اس کے بارے میں یہ روایت منسوب ہے کہ یہاں ہر وقت اللہ کا کوئی نہ کوئی ولی موجود ہوتا ہے. ہر وقت اللہ کا ولی موجود ہوتا ہے. اس وقت بھی موجود ہے جو ہمیں نظر نہیں آ رہا. روحانی طور پہ یا جسمانی طور پہ کوئی نہ کوئی اللہ کا ولی یہاں موجود ہوتا ہے. ماشاءاللہ. اچھا, یہ مسجد ہوگی. اب ہم اس طرف چلیں گے جی. جی وہ مقبرہ ہے. اس دروازے کے بارے میں آپ نے بتانا ہے. یہ چتیر دیکھیں بہت پرانا ہے, یہ بلڈنگ بہت پرانی ہے, اور اس میں اب آرام گاہیں کافی ہیں. یہ کن کن حضرات کی ہیں اس کے بارے میں بتانا ہے. یہ دروازہ جو ہے نا کافی پرانا ہے جی. ان کی ہسٹری بہت پرانی ہے, اور یہ مقبرہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں پرانے دور کی تعمیرات میں شامل ہے. اور یہ جو ان میں مزارات ہیں جس میں حضرت بابا فرید الدین کے پوتے حضرت علاؤ الدین موج دریا رحمۃ اللہ علیہ کی مزار شریف ہے. اچھا جی.
یہ جی جی یہ والی. اور حضرت دیوان ہے یہ ان یہ کے. باقی جتنے سجادگان تھے ان سب کی یہاں مزار آتے ہیں. اچھا. اور یہ جو ہے بابا صاحب کی یہ بیٹی صاحب ہیں ان کا مزار شریف ہے. یہ بابا صاحب کی بیٹی جی جی بیٹی ان کا ہی ہے جی. یہ مزار شریف. اور یہ ڈولی اوپر کون سی پڑی ہوئی؟ یہ حضرت بابا بدر الدین سلیمان رحمۃ اللہ علیہ وہ تھوڑا دور ہے ادھر سے نا تقریباً 5-7 منٹ کا سفر ہے. جی. ان کا جب عرس مبارک ہوتا ہے تو دیوان صاحبان جو ہے نا اس پہ بیٹھ کے اچھا وہ رسومات کرتے ہیں. رسومات ادا کرتے ہیں. جی. تو یہ جو تعمیر ہے یہ بھی اتنی ہی پرانی ہے یا یہ کوئی نئی ہے یا اس میں کوئی تبدیلی آئی ہے؟ مرمت تو ہوتی رہتی ہے جی لیکن ہے کافی پرانی. پرانی ہے. بہت پرانی ہے. واہ واہ واہ. تو اب ہمیں ذرا باہر اور کوئی جگہ رہ گئی تو وہ بھی دکھانی ہے آپ نے. رحمۃ اللہ علیہ جن کا مزار کلیہ شریف میں انڈیا میں ہے جی. ان کا حجرہ مبارک ہے. آپ یہاں پہ عبادت کیا کرتے تھے. اور آپ کے بارے میں بڑا مشہور واقعہ ہے کہ بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جب آپ کی بہن احمد علی صابر کلیہ رحمۃ اللہ علیہ کو لے کے آئی نا تو آپ نے ان کی ڈیوٹی کھانے پہ لگا دی. لنگر وہی تقسیم کریں. تو کچھ عرصے بعد جب بہن آئی تو دیکھا تو میرا بیٹا تو بہت کمزور ہے. بھائی سے پوچھنے لگی بابا فرید ان کو کھانا نہیں دیتے. آپ نے فرمایا میں تو ان کا لنگر پہ ڈیوٹی لگا دی تقسیم کرنے پہ. لیکن ان سے جب پوچھا کہ انہوں نے کہا جی مجھے کھانے کا حکم نہیں ملا تھا اسی وجہ سے میں تقسیم کرنے پہ لگا رہتا ہوں کھایا نہیں. آپ نے فرمایا آج کے بعد 3 روٹی اپنی رکھ لیا کرو علیحدہ کر لیا کرو تاکہ تم جب دوبارہ بہن آئی تو دیکھا اس سے بھی زیادہ کمزور ہو چکے ہیں. اللہ اکبر. تو پوچھا گیا انہوں نے کہا جی پھر بھی مجھے حکم نہیں ہوا کھانے کا 3 روٹی رکھ لیا کرو کھانے کا نہیں. تو پھر اللہ پاک نے اس کا یہ مقام دیا کہ آج پوری دنیا صابر کو جانتی ہے. جو اپنے نفس اپنی خواہشات کو مارتا ہے اللہ تعالیٰ اسے جو اللہ کی یاد میں اپنی زندگی بسر کرتا ہے پھر اللہ تعالیٰ اس کا قیامت تک نام جو ہے نا زندہ رکھتا ہے. اس جگہ پہ جہاں پہ ہم کھڑے ہیں اس کے بارے میں بھی کچھ بتائیے. جی یہ روزہ حجرہ مبارک ہے ان کا. ادھر لوگ کھڑے ہو کے دعائیں کرتے ہیں اپنی اللہ تعالیٰ سے اپنی مرادیں پوری کروانے کے لیے اس حجرے کی برکت حاصل کرنے کے لیے رب تعالیٰ سے دعائیں مانگتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی دعائیں قبول فرماتے ہیں. اب آپ یہ بتائیے کہ ہماری بیک سائڈ پہ جو تبرکات ہیں یہ بابا جی کی کون سی چیزیں جو ہیں اس میں شامل ہیں؟ اس میں جی بابا صاحب کے بیر پڑی ہے اور بابا صاحب کی ایک روٹی تھی کاٹ کی بنی ہوئی لکڑی کی بنی ہوئی روٹی. اچھا وہ آپ اپنے نفس کو یعنی کہ مارنے کے لیے بھوک کو مٹانے کے لیے وہ لکڑی کی روٹی چبایا کرتے تھے. اچھا. ہاں. اور دوسرے نمبر پہ بیر بھی پڑا ہے انجیر کی بھی ہے انگور بھی پڑے ہیں. اچھا. اور ادھر ہم دیکھیں تو بابا صاحب کے نالین آپ کا جوتا مبارک پڑا ہے آپ کا جبہ بھی ہے اور علم جو اس وقت لگاتے تھے ایک نشان ہوا کرتا تھا وہ بھی پڑا ہے وہ بھی یہاں موجود ہے. اچھا وہ جو کاٹ کی روٹی ہے اور جو بیر ہیں وہ اب بالکل سوکھ چکے ہیں سوکھ چکے ہیں. انگور بھی جی جی وہ لکڑی تو تھی وہ لکڑی وہ تو سوکھنی تھی لیکن وہ جو باقی کھانے والی چیزیں ہیں وہ سب سوکھی ہوئی لیکن محفوظ ہے. اجودن شہر کا نام بابا جی نے پاک پتن رکھا یعنی پاک راستہ. اس پاک پتن شہر کی جو وجہ شہرت ہے یہاں کی نہیں خیر اپنا ان کے جو معجزات ہیں وہ تو پورے عالم میں ہیں. تو پاک پتن میں جب آپ تشریف لائیں تو میرے خیال میں اس سے بہتر جگہ آپ کو اور کوئی نہیں ملے گی. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. بہت شکریہ.